یہ سوال ہے کہ مسلمان دنیا جو ہے وہ کیوں اس نے نہیں سوچا آج تک کہ ہمیں چاند پہ جانا ہے. اربوں ڈالر کی اکانومیز ہیں، تیل ہے، ملینز آف انڈینز جو ہیں وہ فار ایگزامپل مڈل ایسٹ میں کام کر رہے ہیں روزگار کے لیے، پوری دنیا سے وہاں پہ آئے ہیں، لیکن انہوں نے کیوں نہیں سوچا. جو چاند پہ جانے کی تو آپ مانتے ہی نہیں ہیں بھائی کہ چاند جو ہے وہ کوئی سیارہ ہے اور اس پہ جایا جا سکتا ہے. پاکستان کے لوگوں کی ایک بہت بڑی تعداد نے کل جب انڈیا نے وہاں پہ لینڈ کیا تو کہتے ہیں جھوٹ بولتے ہیں، چاند پہ کوئی جا ہی نہیں سکتا. قرآن میں یہ لکھا ہوا ہے، حدیث میں وہ لکھا ہوا ہے، خاتم نبی نے یہ کہا تھا. ارے بھائی کوئی عقل کی طرف رجوع کرو. یہ 4 دنیا کے بڑے پاورز جو ہیں وہ جا کے چاند پہ بیٹھ گئے ہیں. جو میں سوال جو بنا رہا تھا میرے سب کی مسلمانوں نے فورم بنائے، مسلمان جڑ کے رہے، ساتھ مل کے لڑائیاں کرنے کی کوشش کی، لیکن یہ ارج نہیں آئی کبھی کہ یہ سائنٹیفک ایکسپلوریشن اس چیز میں ہمیں آگے جانا ہے. عیسائی چلے گئے، ایتھیسٹ چلے گئے، ہندو چلے گئے. فار ایگزامپل اگر ہم اس لینس سے بھی اس کو دیکھیں جی پہلی بات ہے اس لینس سے دیکھنا نہیں چاہیے چونکہ یہ بنیادی طور پہ انتہائی غلط قسم کا لینس ہے. چاند پہ جب یونائٹڈ اسٹیٹ آف امریکہ گیا اس لیے کہ وہ سائنس اور ٹیکنالوجی پہ بلیو کرتے ہیں، اور انہوں نے کبھی دعویٰ نہیں کیا کہ ہمارے اس عمل کا کرسچینٹی کے ساتھ یا بائبل کے ساتھ کوئی تعلق ہے. کبھی دعویٰ نہیں کیا. حالانکہ ہم لوگوں نے اپنے طور پہ کئی کہانیاں گڑھی کہ جب پہلا امریکی چاند پہ اترا تو آگے ایک مولانا صاحب اذان دے رہے تھے. میں اس میں یہ نہیں کہنا چاہتا تھا کہ جی وہ عیسائی اور اس طرح، میں کہنا چاہ رہا تھا کیونکہ مسلم سوچتے ہیں ایک اس زاویے میں کہ جی ہم مسلمانوں کے زاویے میں اور وہ ایک ٹرانسنیشنل مسلم. آپ کی بات نہیں کر رہا میں، اوور آل کہ یہ تصور ایسا ہی ہے. دیکھیں مسلمان جو ہے وہ جب تک ان ریئل چیزوں پہ یقین رکھتے رہیں گے تو ظاہر ہے کہ اس میں پھر آپ اس طرح کی جو سائنٹیفک اچیومنٹس ہیں، جو آپ کی حاصلات ہیں، وہ ممکن نہیں رہیں گی. فار ایگزامپل مسلمانوں نے یہ طے کیا ہوا ہے کہ جنت ایک ایکسکلوسیو کلب ہے جو صرف مسلمانوں کے لیے مختص ہے، کیونکہ وہ کہتے ہیں کہ ظاہر ہے جنت میں جو ہے وہ کافر داخل نہیں ہو سکتا. تو ہمیں اپنے رویے چینج کرنے پڑیں گے. آپ اگر یہ کہیں گے کہ ہم اسلام کو لے کے اور مسلمانی کی بنیاد پہ یہ کریں گے تو آپ کبھی نہیں کر سکتے. جس طرح کہ آپ دیکھیں پاکستان میں کہ خود ملک کے اندر جو ہے وہ جو غربت ہے، یہ جو قیاس کی سچویشن ہے، اس کی وجہ بھی یہ ہے کہ آپ جو ہے وہ ریلیجن کو مختلف طریقوں سے مختلف انداز میں جو ہے وہ استعمال کیا جا رہا ہے. آپ کا میڈیا پورا دن جو ہے وہ لوگوں کو کیا درس دیتا رہتا ہے. آپ کو حیرت ہوگی کہ بغیر ریلیجن کے کوئی دنیا کی بات آپ کرتے ہی نہیں ہیں. یعنی سائنس، ٹیکنالوجی، چاند پہ جانا، کسی چیز میں جب تک آپ اس میں جو ہے وہ کم از کم 60% ریلیجن نہیں ڈالیں گے اس وقت تک آپ بات ہی نہیں کرتے. تو اس سے کیا ہوتا ہے کہ آپ جو اپنے بچوں کو شروع دن سے ہی مس گائیڈ کر کے کنفیوژن کا شکار کر دیتے ہیں. وہ سائنس پہ بلیو ہی نہیں کر سکتے. یہ ریلیجن اور سائنس یہ راستے کہیں بھی آپس میں نہیں ملتے، لیکن آپ ہر سیکنڈ میں یہ راستہ ملانے کی کوشش کرتے ہیں. اب آتے ہیں بجلی کے جھٹکوں کی طرف. پاکستانی ایسے چکر میں پھنس گئے ہیں کہ بجلی کم استعمال کریں تو بھی نقصان. اب نیپرا کو بتایا گیا ہے کہ بجلی کی جو فروخت ہے وہ 5 ارب یونٹ کم ہوئی ہے، اور اب اس کا جو 150 ارب روپے کا اضافی بوجھ ہے وہ یقینی طور پہ کسی شک و شبے کے بغیر صارفین پر ہی ڈالا جائے گا. واہ بھائی واہ، یعنی بجلی نہ جلا کر بھی خون آپ کو ہی جلانا پڑے گا. عوام 100 پیاز بھی کھائیں اور 100 جوتے بھی. اور سنیں مزید 5.5 روپے فی یونٹ بڑھائے جانے ہیں. رحم آیا کہ عوام کا تو پھر برکس ہی نکل جائے گا. اب آخر پیسے تو عوام نہیں دینے ہیں. ڈالر نے پاکستانی تاریخ میں پہلی بار آج 3 سینچری کر لی ہے. حیران ہوں، دل کو رون کے پیٹو میں جگر کو. شاید زیادہ جو خطرناک بات ہے وہ یہاں پر یہ ہے کہ اب بھی روپے کے خلاف یہ دھواں دار اننگ ختم ہونے کے کوئی آثار نہیں ہیں. امیر بس IMF کی جو سخت شرائط ہیں اس کے اثرات ہیں. ڈالر 3 سینچریاں عبور کر گیا ہے. اب ایسا کیا ہوا ہے جو اس سے پہلے 60 برسوں میں نہیں ہوا؟ یعنی دادا تو سکون میں رہے، بیٹا اور پوتا جو ہے وہ ڈالر کی پیدا کردہ مہنگائی بھگت رہے ہیں. جی ابھی تو بیٹا اور پوتا، ابھی تو پڑ پوتا اور پھر پڑ پوتا بھی یہ سب برداشت کریں گے، کیونکہ آپ کا ملک جو ہے وہ نوز ڈائیو جا رہا ہے. ملک کی حالت یہ ہے جس کو سنو بال ایفیکٹ کہتے ہیں کہ آپ نیچے جیسے جیسے گرتے جائیں گے آپ کی تباہی اور بربادی کا حجم بڑھتا چلا جائے گا. اور پاکستان کی جو پولیٹیکل ایلیٹ ہے وہ صرف اور صرف اپنے 5 سال کی حد تک دیکھتی ہے، اس سے زیادہ ان کی سوچ نہیں ہے اور لانگ ٹرم پالیسیز نہیں، اور اس کا خمیازہ امیر عباس یہ تو آپ نے $1 ملین کوشچن کر دیا. حکومتیں جواب دے ہیں. اب رانا صاحب یہ جو ابھی ایک طرف ڈالر ہے، دوسری طرف یہ جو بجلی کے بلوں نے عوام کو گھیرا ہوا ہے، تو رانا احسان صاحب ہم اس بجلی کے پیسے بھی بلوں میں دیں گے جو استعمال ہی نہیں کی. اب یہ کیا کہیں، کیا چاہ رہے ہیں عوام سے؟ اور یہ تو سیدھا مذاق ہو رہا ہے عوام کے ساتھ. بسم اللہ الرحمن الرحیم.
دیکھیں بالکل یہ ایک مشکل وقت ہے عوام کے اوپر، اور معیشت جو ہماری ہے وہ